بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں میری طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم ری ایکشن دینے والے ہیں اسی ویڈیو پر اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے اور اسلام میں مخدرات اسلام پردہ دار عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، اور جبکہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورتیں بروز محشر کس مقام پر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گے، ننگیاں ہوں گی۔ میرا یہ خطاب مسلمان خواتین سے ہے، اور اقبال نے بھی یہ میرے پاس کلیات پڑھی ہیں، اس نے بھی مخدرات اسلام کے ساتھ خطاب کیا، جس کے اندر اس نے کہا کہ فطرت تو جذبہ دارت بلند، چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند۔ اقبال کہتا ہے کہ اے مسلمان خاتون، مخدرات پردہ دار گھروں میں حیا دار بیٹھی ہوئی خواتین سے اقبال کا خطاب، مخدرات اسلام۔ اقبال نے بھی مخدرات اسلام کا انعام دیا ہے، تو میرا یہ جو خطاب ہے وہ بھی مخدرات اسلام سے ہی ہے۔ اگر کوئی کافرہ ہے اور زندیق ہے تو وہ اپنے کفر اپنے پاس رکھے، سبحان اللہ، اور اپنا جو گندگی ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ تو جیسا اگر کہ کوئی میرے نبی حضرت آدمی محمد صلی صاف اللہ ستھرے روڈ پر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی گندگی گھر سے اٹھا کر کہ پھیلانا بروز چاہے محشر تو یہ تو قیامت کے دن سرکاری طور پر بھی جرم ہے سب سے زیادہ عورتیں دوزخ میں کہ وہ ہوں گی۔ مسلمانوں کے روڈ گندے کرتا ہے، اپنی گندگی گھر سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے۔ اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں سرکاری طور پر کہ گندگی آپ نے یہاں ڈالنی ہے، پھر یہاں سے اٹھا کر گندگی وہاں پھینک دی جائے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی اپنی گندگی لے کر بازار اور روڈوں پر پھیلاتا پھرے، دیکھو جی یہ میری گندگی کیسے ہے۔ تو ایسے بندے کو گندگی سمیت جو ہے وہ گھر کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ کہ وہ گندگی اپنے گھر کی اس کو روڈ پر پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو میرا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر کوئی گندگی پھیلانا چاہتی ہیں تو وہ اپنی گندگی گھر کے اندر رکھیں، یا ان کے لیے جو گندے ڈھیر ہیں ان کو وہاں بھیج دیا جائے۔ ہاں جی، گندگی یہ پاکستان کی جو جہاں بڑے بڑے ڈھیر ہیں گندگی کے، یہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، وہاں جا کر یہ جلوس نکالیں اور وہاں جا کر کہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اقبال کہتا ہے تو میدانی کہ قرات سوزے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اقبال کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مخدرات اسلام کو جو خطاب کہا کہ رسول اللہ نے حضرت عمر کے لیے دعا بھی مانگی، یا اللہ عمر کو اسلام دے دے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو آپ کی ہمشیرہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ تو اقبال کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ تیرے قرآن کے تلاوت کے سوز سے عمر کی تقدیر بدل گئی۔ ہماری ماں بہنوں کو حضرت تو بی بی مسلمان جو فاطمہ عورتیں ہیں، میرا خطاب ہے ان سے، اگر کوئی گندگی پاکستان میں پھیلانا چاہتی ہیں تو وہ کسی اور جگہ چلی جائیں۔ پاکستان تو گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان آوارہ گردی کے لیے نہیں بنا، پاکستان قرآن اور حدیث کے خلاف نعرے لگانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان تو قرآن اور حدیث کی عظمت اور شان کے لیے بنا، اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے بنا، اور رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا، اور کسی کو گندگی بکھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ گندگی بکھیریں ضرور لیکن گندگی کا نعرہ نہ لگائیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب مسلمان بیٹیاں جو کلمہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ روڈوں پر ایسے ایسے کرنے کے تو بجائے وہ تو کعبے کے سامنے ایسے ایسے نہیں کر سکتے۔ مردوں کے لیے تو حکم ہے نا وہ رمل کریں، پہلوانوں کی طرح چلیں کہ ویسے ایسے کعبے کے پاس چلے، لیکن عورتوں کو تو وہاں بھی ایسے ایسے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جن مسلمان بچیوں کو کعبے کے سامنے ایسے ایسے کرنے کا حکم نہیں ہے وہ روڈوں پر مارچ کریں گی، وہ یہ اعلان کریں گی کہ ہم اللہ رسول کے قانون سے آزاد ہیں۔
نانا جب اسلام آ گیا تو پھر اسلام کی تم پابند ہو. ہاں جی، میرا خطاب یہ مخدرات اسلام سے ہے. ہاں، اور جنہوں نے پاکستان نہیں بنایا اور جو پاکستان بنانے میں شریک نہیں، وہ اپنے اقلیت بن کر پاکستان میں رہیں. ہم اقلیتوں کے خلاف نہیں ہیں. ہاں بالکل، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، ہم اقلیتوں کے خلاف نہیں ہیں، نہ اقلیتوں کے خلاف کوئی ہم عزائم رکھتے ہیں، نہ ان کے خلاف کسی قسم کے کوئی منصوبے بناتے ہیں، لیکن اقلیتیں بن کر رہیں. ہاں جی، وہ اس ملک میں رہتی ہیں تو اپنے اقلیت بن کر رہیں، اپنے قانون کے مطابق جو مرضی کرتے رہیں. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص جو تھے، یہ مصر کے گورنر تھے، اور صحابی رسول حضرت حارث یہ جو تھے وہاں گزرے تو ایک عیسائی پاس سے گزرا تو آپ نے اس کو دعوت اسلام دی، فرمایا کہ کلمہ یار پڑھو. وہ عیسائی اس بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ میں کلمہ نہیں پڑھنا، اس نے حضور کے خلاف بات کر دی. حضرت غرفہ بن حارث الکندی یہ صحابی ہیں، انہوں نے مکہ ایسے اٹھایا، فدق کا انفہ، اس کا ناک توڑ دیا، اور پھر فقتلہ غرفۃ، پھر صحابی رسول نے اس عیسائی کو قتل بھی کر دیا. فرفع الی عمرو بن العاص، پھر مقدمہ حضرت عمر بن عاص کے پاس چلا گیا تو آپ نے فرمایا آتیناہم العہد، فرمایا یہ تو ہماری اقلیت ہیں، ہم نے تو ان کو تحفظ میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اقلیت کو کیوں قتل کر دیا؟ فقال غرفۃ معاذ اللہ ان نکون آتیناہم علی ان یظہروا شتم النبی. صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کی پناہ، یہ بات آپ نے کیا کر دی، ہم نے ان کو اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ وہ حضور کے خلاف بات کریں. انما آتیناہم العہد، ہم نے ان کو یہ وعدہ کر رکھا ہے ان کے ساتھ کہ یہ اپنے عبادت گاہوں میں جائیں، یقولون ما بدا فیہم، جو مرضی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. واللہ نحملہم ما لا یطیقون، اور ہم ان پر اس قسم کا ٹیکس کبھی نہیں لگائیں گے کہ جس کی یہ طاقت نہیں رکھتے. اور وَإِنْ أَرَادَهُمْ عَدُوٌّ قَاتَلْنَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور اگر کوئی باہر سے آ کر ان پر حملہ آور ہوگا تو ہم ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کا دفاع کریں گے. اور ہم نے ان کو یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ اپنے احکام کے مطابق جیسے مرضی زندگیاں بسر کریں. ہاں اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کریں گے اگر یہ چاہیں. اور وَإِنْ غَيَّبُوا عَنَّا، اور اگر یہ ہمارا ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو لَمْ نَارِدْ لَهُمْ فِيهَا، ہم ان کے درمیان رکاوٹ بھی نہیں بنیں گے. یہ ہم نے ان کو یہاں حقوق دے رکھے ہیں، اپنے چرچوں میں جائیں، اپنی عبادتوں میں کانوں میں جائیں، جو مرضی کریں، اپنے رہن سہن، اپنے کپڑے جو مرضی یہ پہنیں، اور ہمارے ملک کے اندر ان پر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم ان کا دفاع کریں گے. یہ اپنے دستور کے مطابق زندگیاں گزاریں، اور اگر یہ ہمارا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو روکیں گے بھی نہیں، جدھر دل کرے چلے جائیں. تو یہ ساری باتیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کو اس لیے پناہ نہیں دے رکھی کہ ہمارے آقا و مولا کے خلاف بات کریں. جب حضرت غرفہ بن حارث الکندی نے حضرت عمر بن عاص کے سامنے یہ گفتگو کی نا کہ آپ مجھے کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاہدہ دے رکھا ہے، تو قال صدقتا، عمر بن عاص کہنے لگے بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے. یہ اقلیتیں یہ سن لیں، یہ 1400 سال پہلے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہیں، جیسے مرضی اپنے معاملات چلائیں، اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، اپنے رہن سہن جیسے رسم و رواج کریں، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، نہ ان پر کوئی زیادتی کرے گا. لیکن ہم نے ان کو اس لیے پناہ دے کر نہیں رکھی ہوئی کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں. اس لیے ہم نے ان کو پناہ نہیں دے کر رکھی ہوئی کہ ہمارے خواتین پردہ دار مسلمان عورتیں، حیادار عورتوں کو یہ غلط پٹیاں پڑھائیں کہ جسم میرا تو مرضی میری. ہم نے تمہیں اس لیے پناہ دے کر یہاں نہیں رکھا ہوا کہ تم قرآن و حدیث کا مذاق اڑاؤ، پردے کا مذاق اڑاؤ، نکاح کا مذاق اڑاؤ، خاندانی رسم و ہمارے روایات کا مذاق اڑاؤ، ہماری تہذیب کا تم مذاق اڑاؤ. 1400 سال جو مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں، مسلمان خواتین تم انہیں کسی اور راستے پر ڈالنا چاہتی ہو، تمہیں یہاں اس لیے نہیں رکھا ہوا. ہاں یہ بات یاد رہے، بالکل میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں. ہم نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں پناہ دے کر رکھی ہوئی، ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے جیسے تم اپنے مذہب کے مطابق عمل کرو. لیکن اگر تم روڈوں پر نکل کر یہ کام کرو گی نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے.
हरगिज़ नहीं है तुम्हें इसकी इजाजत, हरगिज़ नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब सुन ले, हमको इनको पनाह इसलिए नहीं दे रखी कि ये इस्लाम के खिलाफ बक बक करे। अपने मर्जी, अंदर जो मर्जी तुम करो, अंदर तुम अपने जिस्म अपनी मर्जियां जैसे मर्जी करो, लेकिन तुम बाहर निकल कर मुसलमान औरतों को ये बताना चाहती हो कि ये निकाह तुम्हारे लिए पाबंदी है। निकाह तो सबसे बड़ी इनकी इज्जत है कायनात के अंदर। कैसे तुम क्या करना चाहते हो मुल्क के अंदर? हम ऐसे नहीं करने देंगे। अपनी अकलियतें बन कर रहे हैं, अकलियत इस्लाम का मजाक मत उड़ाएं। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा औरतों ने कपड़े पहने होंगे, नंगियां होंगी। निसाउन कासियातुन आरियातुन, फरमाया कपड़े पाए होंगे, नंगियां होंगी। मुमीलातुन माइलातुन, हुजूर ने फरमाया खुद बेहया होंगी और मेरी उम्मत को बेहयाई की तरफ माइल करेंगी। ऐसी औरतों के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहाहा। तो हुजूर ने फरमाया ना वो जन्नत में दाखिल होंगी, ना वो कभी जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात और हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।